بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ہمیں اس طرح کے کسی احتجاج کی توقع نہیں تھی۔ انڈین حکومت۔ آرمی والے ہماری کب سنتے ہیں؟ ضرورت پڑتی ہے تو ہماری سنتے ہیں۔ آصف علی زرداری۔ صدر جو بائیڈن سائیکل سے گرنے کے فوراً بعد کہنے لگے کہ میں خیریت سے ہوں۔ بنگلہ دیش اور بھارت میں سیلاب سے تباہی، 50 سے زائد افراد مارے گئے۔ بھارت مقبوضہ وادی میں خواتین کی بے حرمتی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگا۔ سعودی عرب نے حج کی ویزا پروسیسنگ کا ٹھیکہ وزیر اعظم مودی کے دوست کو دے دیا۔ عوام اور معاشرے کے لیے ایپل اور گوگل اچھے نہیں ہیں۔ وزیر اعظم مودی کو کوئی مقبوضہ وادی کی ماؤں کے جذبات بھی دکھائے۔ ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے کتنی دولت کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ انڈین حکام نے افواج میں بھرتی کے طریقہ کار میں تبدیلی کے خلاف عوامی اجتماعات اور پرتشدد مظاہروں کو روکنے کے لیے ریاست بہار کے کئی حصوں میں انٹرنیٹ سروسز معطل کر دی ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے مختصر مدت کے لیے فوجیوں کو بھرتی کرنے کی نئی پالیسی کے خلاف ملک کے بعض علاقوں میں کیے گئے مظاہروں میں ایک شخص مارا گیا ہے اور 1 درجن سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اگنی پتھ یعنی آگ کا راستہ سسٹم اپنانے کا مقصد 4 سال کے معاہدوں پر زیادہ سے زیادہ افراد کو فوج میں بھرتی کرنا ہے، تاکہ انڈیا کی 13,80,000 سپاہیوں پر مشتمل فوج کی اوسط عمر اور پنشن کے بڑھتے ہوئے اخراجات کو کم کیا جا سکے۔ مظاہرین، جن میں خاص طور پر نوجوان شامل ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ دفاعی افواج میں ان کی مستقل ملازمتوں کے مواقع کو محدود کر دے گا۔ اس ہفتے کے دوران دوستو، ریاست بہار میں مظاہرین نے احتجاج کرتے ہوئے مسافر ٹرینوں اور بسوں کو جلا دیا تھا۔ انڈیا کی سب سے زیادہ گنجان آباد ریاست اتر پردیش میں مظاہرین نے پولیس پر طاقت کے استعمال کا الزام عائد کیا ہے۔ انڈین وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فوج میں بھرتی کے لیے نئی اسکیم کے تحت درخواست دیں۔ انڈین بحریہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ یہ احتجاج غیر متوقع تھا اور شاید نئے سسٹم کے بارے میں غلط معلومات کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کے کسی احتجاج کی توقع نہیں تھی۔ یہ انسانی وسائل کے انتظام کی واحد سب سے بڑی تبدیلی ہے جو انڈین فوج میں اب تک ہوئی ہے۔ اسکیم کے تحت 17.5 سال سے 21 سال تک کی نو عمر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو فوج میں 4 سال کے لیے بھرتی کیا جائے گا اور مدت کے اختتام کے بعد ان سب میں سے صرف 25% افراد کی مدت ملازمت بڑھائی جائے گی۔ 4 سالہ مدت ختم ہونے کے بعد اگنی ویروں کو ملازمت کے اختتام پر 11 سے 12 لاکھ روپے دیے جائیں گے، لیکن اس کے بعد یہ تمام افراد پینشن وصول کرنے کے اہل نہیں ہوں گے۔ آصف علی زرداری نے واویلا کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کہا ہے کہ انوکھے لاڈلے کی 4 سالہ پالیسیوں کے باعث آج مہنگائی ہے، جبکہ لاڈلے کو لانے والے ہماری کب سنتے ہیں؟ جب ضرورت پڑتی ہے تب ہی سنتے ہیں۔ انہوں نے واویلا کیا کہ ہم نے اپنی سیاست کمزور کر کے پاکستان بچانے کی کوشش کی۔ یہ کہنا کہ پنجاب اور گلگت میں پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے، بالکل سفید جھوٹ ہے۔ اب پنجاب میں بیٹھوں گا اور سب سے مل کر کام کروں گا۔ پنجاب میں بیٹھنا اور کارکنوں کو عزت دینی ہے۔ کارکنوں کو بحریہ ٹاؤن آنے میں مشکل ہوتی ہے، اس لیے گلبرگ شفٹ ہو رہا ہوں تاکہ ان سے ٹکٹ کے پیسے آسانی سے بٹور سکوں۔ آصف علی زرداری نے جیلوں کو مزاحیہ خواب دکھاتے ہوئے کہا کہ کون کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا صفایا ہو چکا ہے؟ آئندہ انتخابات میں ہم واضح اکثریت کے ساتھ وفاق اور دیگر صوبوں میں حکومت بنائیں گے۔ آصف علی زرداری کا دوستو، آج تک کا یہ سب سے مزاحیہ بیان تھا۔
امریکی صدر جو بائیڈن سائیکل چلاتے ہوئے گر پڑے، اٹھ کر کہنے لگے کہ میں خیریت سے ہوں۔ ایک ویڈیو میں 80 سالہ صدر کو گرنے کے فوراً بعد اٹھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اٹھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں خیریت سے ہوں۔ وہ خاتون اول کے ساتھ اسکیٹ پارک میں سائیکل چلا رہے تھے۔ جب انہوں نے سائیکل کے کلپ سے پاؤں نکالنے کی کوشش کی تو اس دوران وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے۔ سائیکل سے گرنے کے نتیجے میں صدر جو بائیڈن کو خراش تو آئی ہوگی، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کوئی خراش نہیں آئی۔ دوستو، صدر جو بائیڈن امریکہ کے معمر ترین صدر ہیں اور ان کی صحت مسلسل موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے، خاص طور پر جب یہ قیاس آرائیاں بھی بڑھ رہی ہیں کہ آیا کہ وہ 2024 میں دوسری مدت کے لیے بھی صدارتی انتخابات لڑیں گے یا نہیں۔ اس سے پہلے بھی دوستو، صدر جو بائیڈن کا کھیلتے ہوئے ایک پاؤں فریکچر ہو چکا ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں طوفانی بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ حکام کے مطابق اس ہفتے کے دوران طوفانی بارشوں کے باعث حادثات میں بنگلہ دیش میں 25 اور بھارت میں بھی کم از کم 25 افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد متاثر بھی ہوئے ہیں۔ اب تک 50 افراد مارے جا چکے ہیں۔ طوفان کے باعث آسمانی بجلی کڑکنے سے کم از کم 21 افراد مارے جا چکے ہیں۔ دیگر 4 افراد لینڈ سلائیڈنگ کے باعث مارے گئے تھے۔ اسکولوں کو امدادی پناہ گاہوں میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے شمال مشرقی بالائی علاقوں میں شدید بارشوں کے باعث آئندہ 2 دنوں میں سیلابی صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ آسام کے 28 گاؤں زیر آب بھی آ چکے ہیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی فورسز کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے خواتین کی ہراسانی کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں۔ اہلکاروں نے مقبوضہ علاقے میں گزشتہ 3 دہائیوں کے دوران 11,255 سے زائد خواتین کی بے حرمتی کی ہے۔ بھارت کشمیریوں کو تذلیل کرنے اور انہیں مرعوب کرنے کے لیے مقبوضہ وادی میں جان بوجھ کر خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے۔ کنن پوش پورہ، شوپیاں اور کٹھوا جیسے واقعات بھارتی فورسز کے ظالمانہ چہرے کی عکاسی کرتے ہیں۔ کنن پوش پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران تقریباً 100 خواتین کی بے حرمتی کی گئی تھی۔ شوپیاں میں 2 خواتین آسیہ اور نیلوفر کو اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور بعد میں دوران حراست مار دیا گیا، جن کی باڈیز اگلی صبح علاقے میں ایک ندی سے برآمد ہوئیں۔ مقبوضہ وادی میں ایسی بے حرمتی کو سرکاری پالیسی کے طور پر اپنایا گیا ہے۔ اب تک مقبوضہ علاقے میں اس طرح کے گھناؤنے جرائم میں ملوث ایک بھی اہلکار کو سزا نہیں دی گئی۔ سعودی عرب کی جانب سے آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے عازمین حج سے درخواستیں وصول کرنے اور ان پر کارروائی کے لیے جس کمپنی کو چنا گیا ہے، اس کا مودی سرکار سے قریبی دوستی کا انکشاف ہوا ہے۔ اس کمپنی کے مالک پرشانت پرکاش کا بھارتی وزیر اعظم مودی سے گہرا تعلق ہے۔ پرشانت پرکاش کیپٹل فرم ایکسل انڈیا کے نائب صدر بھی ہیں اور 2 سال سے بھارت کی نیشنل اسٹارٹ اپ ایڈوائزری کونسل میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ پرشانت پرکاش نے 2016 میں بھی $70 لاکھ اور 2018 میں بھی امرامی نامی ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کی تھی۔ امرامی بھی ان تینوں کمپنیوں میں شامل ہے، جسے سعودی وزارت حج اور عمرہ نے عمرے کی خدمات فروخت کرنے کی اجازت دی ہے۔ انٹرنیٹ کمپنی پروٹون نے دعویٰ کیا ہے کہ ایپل اور گوگل کا کاروباری سانچہ صارفین اور معاشرے کے لیے اچھا نہیں ہے، انتہائی بھیانک ہے۔ یہ نگراں سرمایہ دارانہ نظام کاروباری اصل سانچہ نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام سے مراد بڑی ٹیکنالوجی کمپنیوں کی جانب سے ڈیٹا اکٹھا کیا جانا ہے تاکہ وہ اپنے صارفین پر مبنی پروفائلوں کو بنا سکیں، اور تیسری فریق کمپنیوں کو بہتر اشتہاراتی معلومات فراہم کر سکیں۔ گوگل اور فیس بک کافی عرصے سے صارفین کی پرائیویسی کی قیمت پر ٹارگٹ اشتہارات سے منافع کما رہے ہیں، جبکہ ایپل اپنا سرچ ایڈ کا اشتہاراتی کاروبار کھڑا کر رہا ہے۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی والدہ کی 100ویں سالگرہ کے موقع پر اپنی ماں کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کو والدہ کے ساتھ اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ آج 18 جون کو میری والدہ حریبہ اپنے 100ویں سال میں داخل ہو رہی ہیں۔ نریندر مودی نے اس تحریر میں لکھا کہ ماں صرف ایک لفظ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں پیار، صبر، اعتماد جیسے اور بہت سے جذبات چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوستو، نریندر مودی کو کوئی مقبوضہ وادی کی ماؤں کے جذبات بھی دکھائے۔ بہرحال مودی کا کہنا تھا کہ میرے ان خیالات سے آپ بھی اتفاق کریں گے اور انہیں پڑھتے ہوئے یقیناً آپ کی نظروں کے سامنے آپ کی ماں کی تصویر آ جائے گی۔ انہوں نے لکھا کہ میری ماں بھی ہر ماں کی طرح سادہ اور غیر معمولی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بلاگ میں اپنے گھر کے بارے میں لکھا کہ واد نگر میں ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے جس کی کھڑکی بھی نہیں تھی اور نہ ہی باتھ روم جیسی آسائش تھی۔ میری ماں نے روزانہ کی جدوجہد سے جڑی پریشانیوں کو کبھی بھی گھر کے ماحول پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ میری ماں چند گھروں میں برتن دھو کر گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ ماں نے کبھی بھی ہم بچوں سے یہ توقع نہیں کی تھی کہ پڑھائی چھوڑ کر گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔ ہمارا گھر بے شک چھوٹا سا تھا لیکن ماں کا دل بہت بڑا تھا۔ ماں دوسروں کی خوشیوں میں خوشی تلاش کرتی تھی۔ نریندر مودی نے اپنی تحریر میں والد کے ایک قریبی مسلمان دوست کا بھی ذکر کیا جن کی موت کے بعد ان کے بیٹے عباس ہمارے ساتھ ہی رہنا شروع ہو گئے تھے اور جس نے ہمارے ساتھ ہی اپنی تعلیم مکمل کی۔ ماں کا رویہ اس کے ساتھ بہت ہی شفقت والا تھا اور اس کا بھی اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے وہ ہم سب بہن بھائیوں کا رکھتی تھی۔ ہر سال عید پر وہ عباس کے پسندیدہ کھانے بناتی تھی۔ نریندر مودی کے مطابق ان کی والدہ اب بھی سادہ زندگی گزارتی ہیں۔ نریندر مودی کے مطابق آج بھی ان کی والدہ کے نام پر کوئی اثاثے نہیں ہیں۔ میں نے کبھی ماں کو سونے کے زیورات پہنے نہیں دیکھا اور نہ ہی انہیں کوئی دلچسپی ہے۔ پہلے کی طرح وہ اب بھی اپنے چھوٹے سے کمرے میں سادہ سی زندگی گزار رہی ہیں۔ دوستو، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن کاش کوئی مودی کے سامنے کشمیریوں کی ماؤں کی بھی تصویر کشی کر سکے۔ محققین نے ایک تحقیق میں برطانیہ، امریکہ، چائنا، فرانس، بھارت اور آسٹریلیا سمیت دنیا کے کئی ممالک میں 7,000 سے زائد افراد کا سروے کیا ہے۔ تحقیق میں ان کو معلوم ہوا کہ اکثریت لوگوں کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے $1 کروڑ سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تحقیق کے نتائج میں بتایا گیا کہ بے تحاشا دولت کی طلب یا لوگ لامحدود دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ایلون مسک اس وقت $216 ارب کے ساتھ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، لیکن اکثر لوگ بہترین زندگی گزارنے کے لیے اس سے بہت کم دولت کی طلب رکھتے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اتنی خطیر دولت کی طلب رکھنا ممکنہ طور پر لالچ کے مترادف ہوگا۔ تحقیق میں ٹیم نے 6 براعظموں کو 33 ممالک میں 7,860 لوگوں کا سروے کیا تاکہ یہ بات معلوم کی جا سکے کہ بہترین زندگی گزارنے کے لیے ان کو کتنی رقم درکار ہے۔ 86% ممالک میں اکثریت لوگوں کا یہ خیال تھا کہ وہ $1 کروڑ یا اس سے کم میں بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، جبکہ کچھ ممالک میں لوگوں کا خیال تھا کہ $10 لاکھ یا اس سے کم میں ایسا ممکن ہو سکے گا۔ جنوبی اٹلی کے ایک سرکاری ہاسپٹل کا ملازم 15 سال بغیر حاضری کے تنخواہ وصول کرتا رہا۔ اٹلی کی مالیاتی پولیس گارڈ کا کہنا ہے کہ یہ شخص 15 سال سے غیر حاضر رہنے کے باوجود تنخواہ کی مد میں تقریباً €5,38,000 وصول کر چکا ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے پولیس کے حوالے سے بتایا ہے کہ مذکورہ شخص کو دھوکہ دہی، دھونس اور اپنے عہدے کے ناجائز استعمال کی تحقیقات کا سامنا ہے۔ پولیس نے الزام لگایا ہے کہ یہ شخص 2005 سے اپنے کام سے مسلسل غیر حاضر رہا ہے۔ پولیس کے مطابق یہ شخص غیر حاضر ہونے کے لیے اپنے اعلیٰ افسران کو بھتہ دیتا رہا۔ مذکورہ شخص کے پاس اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اب 20 دن باقی ہیں، ایسا CNN کا کہنا ہے۔
امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معلومات کے تبادلے کے اہم معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ایگریمنٹ کے تحت بھارت کو امریکی سیٹلائٹ کی معلومات تک رسائی دی جائے گی۔ بھارت حملے کے لیے امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا سے علاقے کی صحیح جغرافیائی لوکیشن معلوم کر سکے گا۔ بھارت بحر ہند میں چینی جہازوں کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مودی سمیت اعلیٰ بھارتی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ بھارت سیٹلائٹ معلومات اور تعاون سے متعلق معاہدے پر پاکستان بھی امریکہ بھارت معاہدے کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی دینے سے خطے میں خطرات بڑھ جائیں گے۔ پاکستان نے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی ہتھیاروں کا نیا نظام امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چائنا کی خطے کو عدم و استحکام کا شکار کرنے اور جارحیت کی کوششوں کے خلاف بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ بھارت کے لیے دوستو، امریکہ کی ٹیکنیکی معاونت چائنا سے زیادہ پاکستان کے خلاف بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ زمینی، سمندری، فضائی یا خلائی سیٹلائٹ ڈیٹا بھارت کو مہیا کرے گا، جس کی بدولت بھارت بحری اہلکاروں کی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے، ان کا سراغ لگانے اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ امریکہ بھارت ٹیکنیکی تعاون کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب پاکستان کو ہائی ٹیک کی جانب اپنے سفر کو تیز تر کرنا ہوگا۔ دوستو، میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے جو کچھ پاکستان نے پا لیا تھا، اب وہی کچھ بھارت پائے گا۔ صحت کی قدر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے تو اس سے زندگی کا مزہ باقی نہیں رہتا، اور انسان اس کے علاج کے لیے بڑی سے بڑی رقم دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مثلاً زولجنسما دوائی امریکہ میں 2019 کو FDA کی تصدیق کے بعد علاج کے لیے میسر ہوئی، اور اس سے بچوں کی ایک خاص بیماری جسے اسپائنل مسکولر ٹرافی کہتے ہیں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس بیماری میں باڈی مسلز میں کٹاؤ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھیپھڑوں کے انفیکشن کے ساتھ پٹھے بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا پورا ٹریٹمنٹ 34 کروڑ روپے پاکستانی ہے، اور اب تک یہ جتنے بچوں کو دی جا چکی ہے وہ سب کے سب ٹھیک ہو چکے ہیں۔ لیکن امریکہ میں اس علاج کے لیے انشورنس کمپنیاں عام طور پر اتنی بڑی رقم مہیا نہیں کرتی، اس لیے اس دوائی کو بنانے والی کمپنی نے اس دوائی کو 5 سال کی اقساط پر دینا شروع کیا ہے، تاکہ خریدار کو تھوڑی آسانی ہو۔ زوکینوی دوائی کی 1 سال کی قیمت 18 کروڑ روپے سے زیادہ ہے، اور یہ دوائی ایک خاص جینیٹک بیماری جس میں پری میچور ایجنگ یعنی وقت سے پہلے بڑھاپا پیدا ہو جاتا ہے، اس کا علاج کرتی ہے۔ ڈینیلزا دوائی امریکہ میں 2020 میں FDA کی طرف سے تصدیق کے بعد علاج کے لیے میسر ہوئی ہے۔ ایک خاص بیماری جسے نیوروبلاسٹوما کہا جاتا ہے، اس کا علاج کرتی ہے، اور اس دوائی کو اس بیماری کے علاج کے لیے سنگ میل مانا جا رہا ہے، مگر یہ کوئی سستی دوائی نہیں ہے، اور اس کی ایک خوراک کی قیمت $20,000 سے زیادہ ہے، اور مریض کو سال میں اس کی 48 خوراکیں لگانی ہوتی ہیں، جس سے اس علاج کی سالانہ قیمت کئی لاکھ ڈالر تک جا پہنچتی ہے۔ مائی لیپ دوائی ایک خاص بیماری کا علاج کرتی ہے جس میں جسم میں چربی کی ڈسٹریبیوشن خراب ہو جاتی ہے۔ اس دوائی سے سالانہ علاج کی قیمت $8,90,000 کے قریب ہے، اور یہ بھی اس بیماری کے لیے واحد دوائی ہے جس کا کوئی متبادل دنیا میں اس وقت موجود نہیں ہے۔ لکسٹورنا دوائی سے علاج کی قیمت $8,50,000 سالانہ ہے، اور یہ امریکہ کی 5ویں نمبر پر مہنگی ترین دوائی ہے۔ اس بیماری میں انسان کی بینائی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے، اور بینائی ختم بھی ہو جاتی ہے۔ اس دوائی کو زندگی میں ایک ہی دفعہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اسے ایک آنکھ میں لگوانے کی قیمت بھی $4,25,000 سے زیادہ ہے۔ یورپی سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ کرونا ان حالات میں بھی اپنا تحفظ کر سکتا ہے جس میں دیگر جراثیم ہار مان لیتے ہیں۔ ہنگری میں ہونے والی ایک تحقیق میں ماہرین نے کورونا کو ایک سوئی کے سرے سے دبا کر جاننے کی کوشش کی کہ کتنی طاقت سے یہ کسی غبارے کی طرح
پھٹ سکتا ہے۔ تحقیق کے دوران کورونا کے ایک ذرے کو لیا گیا، سرے سے کورونا کو دبایا گیا اور دریافت ہوا کہ دبانے کے بعد جب چھوڑا جاتا ہے تو وہ ایک بار پھول جاتا ہے۔ ماہرین نے 100 بار ایسا کیا اور ہر بار یہ ذرہ اپنی شکل برقرار رکھنے میں کامیاب رہا۔ اس تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ یہ کورونا حیران کن حد تک مزاحمت کرتا ہے۔ یہ نیا کورونا مسلسل سائنسدانوں کو اپنی منفرد ساخت سے حیران کر رہا ہے۔ اس تحقیق سے اشارہ ملتا ہے کہ کورونا سب سے زیادہ لچکدار ہے۔ محققین کا کہنا تھا کہ اس کی مکینیکل اور خود کو ٹھیک کرنے کی خصوصیات ممکنہ طور پر مختلف ماحولیاتی عناصر میں ڈھلنے کی صلاحیت مہیا کرتی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔